عمران خان واحد لیڈر نہیں، نواز شریف کی شابی گھڑی سے مکہ ایڈیشن تک وہ گھڑیاں جنہوں نے عالمی رہنماؤں کو مشکل میں ڈالا۔ عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد سلمان سے تحفے ملنے والی گراف کی مکہ ایڈیشن گھڑی کی فروخت سے اس کے بعد کیے جانے والے دعووں کے بعد پاکستان کی سیاست میں نئی ہلچل پیدا ہوئی ہے، مگر ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ لگژری گھڑیوں اور اس سے منسلک تنازع نے کسی معروف سیاسی شخصیت کو توجہ کا مرکز بنایا ہو۔ جب بات کسی سرکاری، مذہبی یا حکومتی اقتدار کی ہو تو عوام اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کوئی اپنی آمدن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہنگی گھڑی کیسے خرید سکتا ہے، اور یوں ان پر بدعنوانی کے الزامات لگنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے ہی چند واقعات کی ایک فہرست تیار کی ہے جن میں دیکھا گیا ہے کہ کیسے ایک مہنگی گھڑی نے سیاسی رہنماؤں کو مشکل میں ڈالا اور بعض اوقات تو انہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی وہ گھڑی ایک بار پھر خبروں میں ہے جو انہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تحفے میں دی تھی، اور اسے سرکاری طوائف کے مقام توشہ خانہ میں رکھا گیا تھا۔ توشہ خانہ کے تحفوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن کو سیاستوں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا، مگر گزشتہ دنوں دبئی کی کاروباری شخصیت اور اس گھڑی کے مبینہ خریدار عمر ظہور فاروق نے ٹی وی میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی انہیں $20 لاکھ میں فروخت کی گئی۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر گراف کمپنی کی مکہ ایڈیشن گھڑی اور مکمل گفٹ سیٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑے دکھایا، تاہم عمران خان نے مبینہ حد تک عزت پر جیو نیوز اور عمر ظہور فاروق کے خلاف برطانیہ UAE میں قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ گھڑی قانون کے مطابق توشہ خانہ سے قیمت ادا کر کے حاصل کی گئی اور پھر پاکستانی مارکیٹ میں ایک ڈیلر کو $5.70 میں فروخت کی گئی۔ رہنما PTI زلفی بخاری نے کہا کہ یہ گھڑی پاکستان میں ایک ڈیلر کو فروخت کی گئی جسے بعد میں FIA کی جانب سے ہراساں کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اسی ڈیلر نے گھڑی آگے فروخت کر دی ہو مگر وہ ڈر کے مارے ملک چھوڑ چکا ہے۔ ادھر موجودہ حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی ولی عہد کا جو تحفہ عمران خان نے فروخت کیا ہے اس میں پورا گفٹ سیٹ ہے۔ اس گھڑی کی منفرد بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسی صرف ایک گھڑی ہے، یہ خصوصی طور پر بنوائی گئی تھی اور اس کی قیمت کا موازنہ مارکیٹ میں موجودہ گھڑیوں سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کی قیمت کا تخمینہ لگوایا جس کے مطابق یہ $1.20 لاکھ کی ہے، یعنی اب اس کی مالیت $2 ارب سے زیادہ ہے، اور قیمت لگانے کے لیے ڈائمنڈ ہیرے کا وزن اور قسم کو دیکھا گیا ہے، اور اس کے ڈائل میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں نواز شریف کی شاب ثاقب والی گھڑی۔ مئی 2013 میں مسلم لیگ کے رہنما موجودہ قائد نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ان کی حکومت نے جون میں پہلا بجٹ پیش کیا، مگر اسی ماہ قومی اسمبلی میں اس وقت کے حزب اختلاف کی رکن شازیہ عمری جو اب اتحادی حکومت کے وزیر ہیں نے بجٹ کو عوام دشمن کہتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس سیاسی جماعت سے ایسے ہی بجٹ کی توقع تھی جس کے رہنما $46 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں۔ بظاہر ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا۔ ان کے اس دعوے سے اسپیکر ایاز صادق سمیت اسمبلی میں سب کو حیران کیا، جس پر شازیہ مریم نے بتایا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس گھڑی کی یہی قیمت بنتی ہے۔ ٹویٹر اور دیگر مقامی ذرائع ابلاغ پر یہ کہا جانے لگا یہاں فرانسیسی کمپنی لوئس مونیا کی میٹوریس کلیکشن کی گھڑی کی بات ہو رہی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر ان واحد قیمتی اشیاء میں ہے جن میں شاب ثاقب کے ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، تاہم بعد میں ریڈ اٹ جیسے فورمز پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مینٹورس نہیں بلکہ ہیری ونسٹن نامی کمپنی کی گھڑی ہے جس کی قیمت $30,000 سے زیادہ نہیں۔ شازیہ مری کے دعوے پر اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا کہ پھر اس گھڑی کے مالک نے اس کی انشورنس بھی کرائی ہوگی۔ اب ذکر کرتے ہیں پیوٹن کے ترجمان کو شادی پر بیوی سے ملا تحفہ۔ سال 2015 میں روسی صدر پیوٹن کے ترجمان وسری پیسکوو اور پیوتن آج بھی اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ ان کی شادی سابق اولمپئن آئس سیکٹر تاتیانانا وکا سے سوچی میں ہوئی، جہاں ایک طرف اس شادی پر مدعو کیے گئے VIP مہمانوں کی فہرست نے سب کو متوجہ کیا تو وہیں اس پر پیسویکو کی 18 کیرات سونے کی گھڑی بھی روسی شہریوں میں آن لائن بحث کا موضوع بنی۔ اس شادی کی ایک تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ پیسویکو اپنی گھڑی پر سوئس لگژری واچ کمپنی ریچرڈ میل کی گھڑی سجا رکھی ہے جس کی مالیت کا تخمینہ
3 लाख पाउंड लगाया गया था। यहाँ तक कि रूस में अपोजिशन लीडर लेस्की नवाल्नी एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि पेस्को एक सिविल सर्वेंट सरकारी मुलाजम है और इस घड़ी की मालियत इनकी मजमूई आमदन से कहीं ज़्यादा है। नवाल्टी ने इंटरनेट पर वायरल पोस्ट में मज़ीद कहा कि सदर के तर्जमान ऐसी घड़ियाँ कैसे खरीद सकते हैं जिनकी कीमत इनकी सालाना तनख्वाह से भी 4 गुना ज़्यादा हो। दूसरी तरफ पेस्को ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि ये घड़ी उन्हें इनकी बीवी ने तोहफे में दी है, मगर फिर सोशल मीडिया सार्फिन ने पेस्को की बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट की एक को नुमाया किया जो कई माह पुरानी थी। इस पोस्ट में पेस्को को यही घड़ी पहने देखा जा सकता है। बाद लोगों के सख्त एतराज़ और बदअनवानी के इल्ज़ाम के बावजूद कुछ सार्फिन ने तंज़ व मिज़ाह के ज़रिए इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया। जैसे एक सारफ ने ट्विटर पर पेस्को की तस्वीर में लिखा कि इनको बताओ आपको घड़ी एक बस स्टॉप पर मिली थी। नाइजीरिया की खातून अव्वल आयशा बुखारी। साल 2015 नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी की अहलिया और खातून अव्वल आयशा बुहारी ने खुद को इस तरह के मामलात में उलझता हुआ पाया। एक तकरीब में आयशा बुहारी ने फ्रांसीसी लग्जरी अशिया की कंपनी का रुतबा की 18 कैरात सफ़ेद सोने और हीरे की घड़ी पहनी हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये 30,000 पाउंड से ज़्यादा कीमत की घड़ी थी। सियासी मुखालफिन और सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर पर तबसरे किए कि सदर को तो खुद अवामी नुमाइंदा कहते हैं तो उन्होंने अपनी बीवी को इतनी महंगी घड़ी कैसे दिलाई। मगर इनके दिफा में लोगों ने ये बात की है कि आयशा एक कामयाब कारोबारी खातून हैं जिनके अपने नाम पर कई कारोबार है, लिहाजा वह खुद के लिए ऐसी घड़ी खरीद सकती हैं। नाम नहाद दौलत इस्लामिया के रहनुमा अबू बकर अल बगदादी को साल 2014 में एक महंगी रोलेक्स घड़ी पहने देखा गया और इराक़ के शहर मूसल में वो एक मस्जिद के अचानक दौरे पर आए जब उन्होंने स्याह लिबास और सर पर मामा पहना हुआ था और इसके साथ उन्होंने कलाई पर बजाय रोलेक्स या ओमेगा सी मास्टर कंपनी की घड़ी बांधी हुई थी। सोशल मीडिया पर एक सारफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है कि खलीफा सही सिमत में जा रहे हैं और दीगर सार्फिन ने यह कहा कि यह मुनाफ़िकत है जो नाम नहाद दौलत इस्लामिया के रहनुमा दूसरों को सादगी का दस देते हैं और ख़ुद पूरा साइश अशिया पहने हुए हैं। एक सारफ ने तबसरा किया कि खलीफा अल बगदादी की अजीब बात यह है कि इनके पास इतनी अच्छी घड़ी है मगर वो फिर भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि वो किस सदी में रह रहे हैं। चीन में हुकूमती अहदेदार अरियान दकाई। ये 2012 की गर्मियों का वाक़या है जब चीनी सियासतदान यांग दकाई की शांसी सूबे में बस हादसे के मकाम पर मुस्कुराने की तस्वीर ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया था और चीनी सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि वो सानिया के मौके पर इतने खुशगवार मूड में क्यों नज़र आ रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट के बाद लोगों ने इनकी लग्जरी वॉच को कलेक्शन को भी मौजू में बहस बनाया, मगर इन तमाम घड़ियों की मजमूई कीमत लगाई गई तो ये इस वक्त कई हज़ार पाउंड बनती थी। लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतनी मामूली तनख्वाह पर वो ऐसी घड़ी कैसे ख़रीद पा रहे हैं और यूँ तनकीद पर चीनी एहलकार के सियासी सफ़र का ज़वाल साबित हुआ और इन पर बदनवानी के इल्ज़ामात लगने लगे और बाद में उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई। हिटलर की घड़ी की मुतनाज़ नीलामी। जून 2022 में अमेरिका में एक ऐसी घड़ी की 11 लाख पाउंड में नीलामी तनाज़ा का बहस बनी जो मुमकिन तौर पर नाज़ी रहनुमा हिटलर की बताई गई है। दी हू नामी इस घड़ी में एडोल्फ हिटलर के नाम के पहले दो रूप में AH और नाजियों का निशान स्वास्तिका कुंदा है। ये एक नामालूम शख्स ने खरीदी है और अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में LU हेडरसन ऑक्शन से केवल ही यहूदी रहनुमाओं ने इस नीलामी की मजम्मत की थी। ताहम नीलामगर जिसके जानब से इससे केवल भी ऐसी यादगार नीलामी की जा चुकी है जिनका ताल्लुक नाजी दौर से था, ने जर्मन मीडिया को बताया कि इनका मकसद तारीख को महफूज करना था। हिटलर 1833 से 1945 तक नाजी जर्मनी के हुक्मरान रहे और इस दौरान इन पर 1 करोड़ 10 लाख अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, जिनमें से 60 लाख को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो यहूदी थे। और इस घड़ी के बारे में दर्ज मालूमात के मुताबिक ये हिटलर 1933 में इनकी सालगिरह के मौके पर बतौर तोहफा दी गई और इसी साल जर्मनी के चांसलर मुंतखब हुए थे। अब जिक्र करते हैं इंडोनेशिया के जनरल प्रावत के दोस्त की घड़ी। 2018 में थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म जनरल प्रावत बेंगोसा वान पर सोशल मीडिया में तनकीद की गई
جب انہیں کابینہ کی تصویر میں ہیرے کی گھڑی اور مہنگی گھڑی پہنے دیکھا گیا اور یہ دونوں لگژری اشیاء ان کے اثاثوں کی فہرست میں موجود نہیں تھی۔ تھائی صارفین نے اس کے بعد دیگر تصاویر میں ان 25 لگژری گھڑیوں کی نشاندہی کی جو سابقہ جنرل نے ماضی میں پہنی تھی، مگر عہدہ سنبھالنے پر ان اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر ملک کے نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن نے تحقیقات کی اور فیصلہ سنایا کہ اس بات کے اتنے شواہد موجود نہیں کہ تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم نے اثاثوں کی غلط فہرست جمع کرائی یا جان بوجھ کر معلومات چھپائی۔ تاہم سیاسی مخالفین اور سوشل میڈیا پر بعض حلقوں نے کمیشن پر جانبدار ہونے کا الزام لگایا۔ اخبار بینکاک پوسٹ کی خبر کے مطابق پراوت نے کمیشن کو اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے یہ گھڑیاں اپنے دوست سے ادھار لی تھیں اور اب انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے اس دوست کے گھر پر قریب 20 لگژری گھڑیوں کی نشاندہی کی اور یہ نتائج اخذ کیے کہ وہ نایاب گھڑیاں کلیکٹر تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں انڈین وزیر اعلیٰ 60 لاکھ کی گھڑی۔ 2016 میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرا مایا سے ان کی سوئس کمپنی کی گھڑی ہابلٹ سے متعلق سوالات کیے گئے، جسے مخالفین نے اس کی قیمت 70 لاکھ کی بتائی۔ حزب اختلاف نے اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھایا اور کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی انہیں ایک ڈاکٹر دوست نے دی تھی جو مشرق وسطیٰ میں کام کرتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما جگدیش شیٹر نے کہا کہ چیف منسٹر نے اسے سیکنڈ ہینڈ گھڑی کہا، وہ اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی رسید نہیں۔ تاہم سدرا مایا نے کہا کہ وہ اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر کریں گے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس گھڑی کو استعمال کر کے اس کی ساکھ پر حملہ کیا گیا ہے۔ سدرا مایا نے اسے سرکاری اثاثوں میں جمع کرا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب وہ یہ گھڑی کبھی نہیں پہنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔